کبھی کوئی شو کاز نوٹس نہیں ہوا، نہ ARD میں، نہ APDM میں، نہ کسی ایک ایگزامپل پاکستان کی تحریکوں میں ایسے کوئی ایگزامپل موجود ہے۔ کوئی شو کاز نوٹس نہیں دیا گیا جب کسی کو بائی سرکولیشن باہر جانے کی اجازت دی گئی، کسی کو کوئی شو کاز نہیں دیا گیا جب سندھ میں PTI اور GDA کے ساتھ مکمکا کیا گیا، کسی کو کوئی شو کاز نہیں دیا گیا جب پنجاب میں PTI اور بزدار سرکار کے ساتھ مکمکا 3 سال سے چل رہا ہے، کسی نے کوئی شو کاز نہیں دیا گیا جب پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا ایکشن پلان پہ عمل نہیں ہو رہا تھا، کسی کو کوئی شو کاز نہیں دیا گیا جب پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے ایکشن پلان کے خلاف ورزی ہوتے ہوئے کسی نے نہ اسٹوڈنٹ سے رابطہ کیا، نہ لائر سے رابطہ کیا، نہ فارمرز اور لیبرر سے رابطہ کیا، اس پہ کوئی شو کاز نہیں لیا گیا۔ جب پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے ایکشن پلان میں لکھا گیا ہے کہ ہم جمہوری اور پارلیمانی ٹولز استعمال کریں گے، ہم نو کانفیڈنس کا ہتھیار پنجاب اور وفاق میں استعمال کریں گے، تو جب یہ جمہوری ٹولز استعمال نہیں کیے گئے تو تب کوئی شو کاز نوٹس نہیں دیا گیا۔ جب پنجاب میں مفت میں 5 سینیٹ کے سیٹ تحفہ کے صورت میں بلا مقابلہ PTI کے حوالے کیے گئے تو کسی نے کوئی شو کاز نوٹس نہیں بھیجا۔ جب خیبر پختونخوا میں کسی ایک جماعت نے PDM کے سربراہی اجلاس کے فیصلے کے برعکس اپنا ہی ایکسٹرا جنرل کینڈیڈیٹ لانچ کیا تو تب کوئی شو کاز نوٹس نہیں دیا گیا ہے۔ اس شو کاز نوٹس کا کوئی تک نہیں بنتا، کوئی روایت نہیں ہے، کوئی جائز ہتھیار نہیں ہے۔ کسی نے شو کاز نہیں بھیجا جب ہمارے خلاف دھاندلی تو ہوا گلگت بلتستان میں، لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ گلگت بلتستان میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا سنگل لارجسٹ میجورٹی اپوزیشن کا جماعت تھا اور امجد ایڈوکیٹ پاکستان پیپلز پارٹی کا نامزد لیڈر آف دی اپوزیشن تھا، مگر وہاں بھی ہمارا یہ حق چھیننے کی کوشش دی اپوزیشن کا فیصلے کرتے ہوئے ایک مائنورٹی جماعت میں، نون لیگ مائنورٹی جماعت ہوتے ہوئے نے یہ کوشش تب بھی کی کہ مائنورٹی میں ہوتے ہوئے گلگت بلتستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کا قائد حزب اختلاف کا حق چھیننے کا، تب بھی کوئی شو کاز نوٹس نہیں دیا گیا۔ تو ہم یہ جو اپوزیشن کے خلاف اپوزیشن کا سیاست ہے جو شروع کیا گیا ہے، جو ہو رہا ہے ہم سب کے سامنے، ہم اس اپوزیشن کے خلاف اپوزیشن کی سیاست کا مزاحمت کرتے ہیں۔ And the People's Party will continue in its opposition. The People's Party will continue in its opposition to the federal government, to the provincial government, to the selectors and the selected, to the PT-IMF deal, to the economic policies of this government. We will continue with our own campaign against the PT-IMF کا پیکج، جس کے خلاف ہم رمضان میں بھی آواز اٹھائیں گے، مگر ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جو اپوزیشن کا سیاست ہے یا جو بھی سیاست ہے وہ عزت اور برابری کے سلوک کے ساتھ کیا جاتا ہے، نہ صرف اتحادیوں کے درمیان میں بھی لیکن جماعتوں کے اندر میں بھی، اور اس پہ ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم ANP کے ساتھ کھڑے ہیں، جو بھی فیصلے لیں گے صلاح مشورہ کے ساتھ لیا جائیں گے، اور ہم سیاسی جماعت ہے، اپوزیشن کی جماعت ہیں، ہر ایک سیاسی جماعت کا رسپیکٹ کرتے ہیں، خاص طور پہ وہ سیاسی جماعتوں جو اپوزیشن میں ہیں۔ ہمارے اس حکومت کے خلاف اپوزیشن کرنا چاہتے ہیں، جو اس حکومت کو گرانا چاہتے ہیں، جو پاکستان کے عوام کو ان کا معاشی دہشت گردی سے بچانا چاہتے ہیں، ہم ہر ایک سیاسی جماعت کے لیے
اس جو اپوزیشن کرنے چاہتے ہیں ان کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں، مگر ہم عزت اور برابری کے ساتھ سیاست کرنا جانتے ہیں، سیاست کرتے رہیں گے، اور ہم حکومت کو ایک دن کے لیے بھی سونے نہیں دیں۔ اپوزیشن جماعتوں کے درمیان ورکنگ ریلیشن شپ ہو کہ ہم اپوزیشن جماعتوں پارلیمان کے اندر اور باہر مل کے حکومت کا مخالفت کرے، اور ہمیں ہر صورت میں جو کی وجہ سے عام آدمی اتنا تکلیف میں ہے، ہر صورت میں وہ ہمارا پرائمری ٹارگٹ ہونا پڑے گا کہ ہم پاکستان کے عوام کو ان حالات میں کیسے نجات دلا سکتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جس کا بھی فیصلہ تھا، جس کا بھی سازش تھا کہ آخری موقع پہ لانگ مارچ اور ریزگنیشنز کو نفی کرنے کا، اس سے اپوزیشن کی موومنٹ کو، لانگ مارچ کو اور حکومت کے خلاف مہم کو کافی نقصان پہنچایا گیا ہے، لیکن ہم اپنے جد و جہد میں پیچھے نہیں ہٹ سکتے، اور ہم لگے رہیں گے کہ اس پی ٹی آئی سرکار کے خلاف، اور خاص طور پہ جو ان کا پی ٹی آئی ایم ایف کے معاشی پالیسیز ہے، ان کے مخالفت کرتے ہوئے، ان کا اپوزیشن کرتے ہوئے ہم اپنا سٹینڈ اور موقف اور سخت کے سخت اپوزیشن کرنا جانتے ہیں، کرتے آ رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ ادر آئٹمس with permission on the chair کے نیچے کافی ایشوز اٹھائے گئے تھے، میں بہت کوئکلی اور بریفلی آپ کو ان کے بارے میں بھی سنانا چاہوں گا۔ So the other items with permission of the chair that were raised in the Pakistan People's Party Central Executive Committee. One, the Central Executive Committee of the Pakistan People's Party has rejected a bill to silence freedom of speech in the name of respect for the armed forces. Respect is earned, not imposed by force or legislation. There are already laws on the subject. There are already laws on the subject on the books in the law. اور ہم اس لاء کا مقابلہ کریں گے، اس کا ہم اپوزیشن کریں گے، اور ہم اپوزیشن کرتے رہیں گے۔ ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ اس لاء کو پاس ہونا چاہیے۔ The Pakistan People's Party Central Executive Committee gave concern over the threats to writers, intellectuals, members of civil society and women for exercising their right to freedom of expression, freedom of association and freedom to protest. We condemn such threats of violence by individuals and groups, and we call on the federal government and federal agencies to work with the provincial government to tackle any and all such threats under the umbrella of the National Action Plan and the anti-hate speech and violence policies of the federal and provincial governments. 3. The Pakistan People's Party Central Executive Committee has expressed grave concern over the installation of spy cameras on the floor of the Senate and the mysterious shutting of the Secretariat and the mysterious coming and goings in the nights before the election. The spy cameras are not only an affront to the electoral process, but gravely undermine parliamentary sanctity and the sanctity of Parliament and the sanctity of the Senate of Pakistan, and the Pakistan People's Party will continue to fight for this cause, because we feel it is an affront to the dignity of the Senate of Pakistan. It is a historic affront to the dignity of the Senate of Pakistan that spy cameras were installed on the floor of the Senate, and we will not rest till we get to the bottom of this issue. The Pakistan People's Party, point 4. The Pakistan People's Party is also deeply concerned over the recent ordinances aimed at sacking the sitting chairman HEC and bringing the HEC under executive control. We condemn the neglect of the Higher Education Department, and we demand withdrawal
of the ordinance and neglecting the Higher Education Commission and its role is undermining the fundamental rights of the states and the fundamental right of every citizen to free and fair and open education opportunities. And आपने देखा किस तरीके से कि शुरू दिन से हमेशा मुसलसल हमले किए जा रहे हैं on the Higher Education Commission of Pakistan, on the education process of Pakistan. उनका बजट बार बार काटते रहे, और अब जब इन्होंने ये ऑर्डिनेंसेस निकाले हैं, पर्सन स्पेसिफिक ऑर्डिनेंसेस निकाले हैं ताकि वो मनपसंद लोग को उस पे इदारे पे लगा सकते हैं, तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा हैं. और आखिरी जो पॉइंट पे जिस पे हमने गौर दिया वो जो पाकिस्तान का कोविड के मुकाबले करने के लिए कदम है, मूव्स है, स्टेप्स है, ख़ास तौर पे जो हमारा फेलियर है to conduct a comprehensive vaccination drive across the country, provide free vaccinations to every citizen of Pakistan. We've completely and utterly failed even in procuring vaccines for the people of Pakistan, and this is the only way forward in this pandemic, and therefore we urge, the Central Executive Committee demands the federal government and all governments to take the necessary action to ensure that we can inoculate and vaccinate the people of Pakistan at the times of this pandemic. मैंने मेरा ख्याल में सारे के सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, और आपके सवाल का आराम से मैं कोशिश करूंगी कि पीछे से जो है पहले उनसे ले लूँ, दो जानियो आप बात कर लें पहले, उसके बाद हम आगे आ जाते हैं. बड़ी मेहरबानी, थैंक यू मैडम. दो मगर एक विकास पार्टी में कहते हैं कि जब इक़्तिदार करीब आता है, जिस पार्टी हमारी में छोटी जमात को छोड़ के गई थी, साथ छोड़ दिया था और अकेला गवर्नमेंट बनाई थी, और इस मतलब अगर इतनी ज़बरदस्त मूवमेंट हुई पीडीएम की, आम मोर्चे पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी छोटी चीज़ों पर अलग हो रही है, तो आप क्या समझेंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक तो हमेशा माजी में, आज भी और आगे जाके भी पाकिस्तान की जमहूरी जद्दोजहद असूलों के मुताबिक, मंशूर के मुताबिक, नज़रिया के मुताबिक लड़ती आ रही है, लड़ रही है और आगे जाके भी लड़ेगी. हमने कभी किसी के ख़िलाफ़ कोई ज़ाती मुखालफत में कोई लड़ाई नहीं लड़ा. हमने अपने असूलों के मुताबिक, नज़रिया के मुताबिक जमहूरी जद्दोजहद लड़ती रही, और इसी जमहूरी जद्दोजहद की लड़ने के नतीजे में पाकिस्तान के अवाम को अयूबी आमरीत से और याह्या ख़ान की आमरीत से निजात मिला, ज़िया उल हक़ की आमरीत से निजात मिला, मुशर्रफ का आमरीत से निजात मिला, और इंशाअल्लाह ताला इमरान ख़ान की सिलेक्टेड आमरीत से भी निजात मिलेगी. आप पूछे भाई, नहीं आप संजय आपके पीछे जो आप पूछे. जी अच्छा, वकील दाढ़ी उगा ली तुमने. दाढ़ी के लिए आपका मास्क है, मुंह के लिए नहीं. आज की आपकी माशाल्लाह इतनी खुला प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पीडीएम का इत्तेहाद बरकरार रह सकेगा, और दूसरा इसके साथ साथ कि शहीद बीबी ने जिस शख्स के लिए ख़त में अपनी जान को ला खतरात के हवाले से लिखा था, परवेज़ इलाही का नाम ऊपर ने लिखा था, आप उसको तो वज़ीर आला बनाने के लिए पंजाब का तैयार हैं, और जो मुल्ज़िमान का वकील था आज़म तार, उसको वो आपको कबूल नहीं था, वजह क्या? आपका सवाल आप एक चुने, कौन सा पूछना चाहते हैं? थैंक यू. ओके, सो जहाँ तक शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख़त्स थे, वो तो लिखे गए थे जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को ख़तरा था. जहाँ जहाँ से हमें शक था, जहाँ से शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को उस वक्त शक था, वो ऑन द रिकॉर्ड है और सामने लेकर आए थे, और अवाम के सामने और मुल्क के सामने वो डाले थे, और वो ख़तरा का और उस थ्रेट का, उस कॉन्टेक्स्ट का एग्ज़ाम्पल था. जहाँ तक आप डेप्यूटी वज़ीर आज़म की बात कर रहे हैं, हम किसी कन्विक्टेड शख्स को डेप्यूटी वज़ीर आज़म नहीं बनाए थे. जैसे आपको पता है, ना कानून में ना आइन में डेप्यूटी वज़ीर आज़म एक ओहदा है नहीं. हमने एक नोटिफिकेशन निकाला, नाम दिलवाया, और पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार जमहूरी पार्लियामान ने ना सिर्फ अपना मुद्दत पूरी की, मगर वो आइन का बहाली किया जिसके लिए शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपना जान को कुर्बानी दी,
جس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے ہر کارکن نے جان کر قربانی دی اور جس کے لیے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے شہادت قبول کی. تو ہم نے جمہوریت کی بحالی کے لیے, جمہوریت کی ریسٹوریشن کے لیے کافی کچھ برداشت کیا. ہم نے ایم کیو ایم کے ساتھ بھی بیٹھے, ہم پی ایم ایل ایف کے ساتھ بھی بیٹھے, ہم مسلم لیگ کے ساتھ بھی بیٹھے. پاکستان کے مفاد کے لیے اور پاکستان میں جمہوریت لے کر آنے کے لیے جو پاکستان کی تاریخ ہے وہ پاکستان کی تاریخ ہے وہ آپ کے سامنے ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کے رول آپ کے سامنے ہے اور ہمارا کامیابیاں اپنے سامنے ہے. جو اس کمزور نظام میں جو چند لوگ کنوکٹ ہو چکے ہیں, جو چند لوگ کنوکٹ ہو چکے ہیں, ان کا وکیل کو, جی میں نے اپنا پارٹی کو ریکویسٹ نہیں کیا کہ میرا والدہ کی قتل کیس میں جو وکیل کنوکٹڈ آفیسران کا وکالت کرتا ہے, نہیں جی میں نے ان کا ووٹ نہیں دیا اور نہ میں نے ان کو اپنا لیڈر آف دی اپوزیشن قبول کیا. آپ کا یہ سوال دوسروں سے پوچھنے تو بنتا ہے کہ اگر آپ بلاول بھٹو زرداری کا اتحادی ہو تو آپ کا ذہن میں یہ آئیڈیا کیسے آیا کہ آپ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا قتل کیس میں جو انوالوڈ لائر ہے آپ اس کو سینیٹر بھی بنائیں گے؟ آپ کا ذہن میں یہ آئیڈیا ایسے کیسے آیا کہ آپ شہید محترمہ بینظیر بھٹو میں قتل کیس پہ جو مارچ 8 کی پیشی پہ یہ وکلا تھا شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے قتل کیس میں, آج بھی ہے. میرا جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے قتل کیس کا لائر لطیف کھوسا صاحب ہے. تو یہ ایک بڑا پرووکیٹو سٹیپ ہے. میرے خیال میں یہاں میڈیا میں جو ہمارے دوست بیٹھے ہیں آپ میں سے شاید کوئی, میں نہیں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا ہو جس کی والدہ قتل ہوا اور جس کی کیس 10 سال بعد 12 سال بعد آج تک پاکستان کی عدالتوں میں ابھی تک چل رہا ہے اور آپ ان لوگوں کو آپ کے دوست میں نہیں گنتے, آپ کے اتحادیوں میں آپ ان کو نہیں گنتے کہ اگر وہ شہید بی بی کا قتل کیس کے وکیل کو نہ صرف سینیٹر, پھر چاہتے ہیں کہ یہ جو پورا پاکستان پیپلز پارٹی کا قیادت ہے, جو سابق چیئرمین سینٹ ہے, نائک صاحب نہیں ہیں وہ بھی سابق چیئرمین سینٹ ہے, جو سابق وزیر اعظم ہے, وہ میجورٹی میں ہوتے ہوئے اس وکیل کے پیچھے کھڑے رہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایک پرووکیٹو ان ریزنیبل سٹیپ تھا. جس کے سینے میں دل نہیں ہے وہ یہ فیصلے لے سکتے ہیں اور پھر وہ یہ فیصلے زبردستی ان بچوں پہ سونپنے پہ اور زبردستی امپوز کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ آپ مانو کہ ماں کی قتل کیس میں جو وکیل آپ کے مخالفت کرتا ہے آپ ان کو لیڈر آف دی اپوزیشن بناتے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروپوزیشن بیانڈ انڈرسٹینڈنگ ہے اور اسی پرووکیٹو سٹیپس میں دیکھے جاتے ہیں جس سے اپوزیشن کا اپوزیشن کیا جا رہا تھا پی ٹی آئی کی نہیں. کامران جیو ٹی وی. چیئرمین صاحب یہ بتائیے گا کہ اب یہ جو آپ نے آج سارے اپنے تحفظات کا اظہار کیا پیپلز پارٹی کی سی سی نے مسلم لیگ نون سے متعلق بھی اور جے وائی ایف سے متعلق بھی, تو اب پی ڈی ایم کا مستقبل کیا ہے؟ جو اس سے پہلے انہوں نے سوال کیا تھا کیا پیپلز پارٹی اور اے ایل پی پی ڈی ایم کا حصہ رہے گی یا آپ پی ڈی ایم کے اندر ہی رہ کر؟ ایک تو I wouldn't want words to be put in anyone's mouth, and as far as the Pakistan People's Party is concerned, they've rejected the show cause notice, and office bearers of the PDM from the People's Party have resigned from their offices in protest to the conduct of some people, some office bearers of the Pakistan democratic movement. Our criticism is not of any party but of specific office bearers. جہاں تک پی ڈی ایم ہے تو پی ڈی ایم میں نے بنایا ہے, پی ڈی ایم کی بنیاد میں نے رکھا ہے.
ANP اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بغیر یہ PDM نہیں ہوگا، پاکستان استیف و اتحاد ہوگا، اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ جمہوریت کے لیے یا اپوزیشن کے مفاد کے لیے ایک قدم ہوگا. اپوزیشن جماعتوں کو ورکنگ ریلیشن شپ رکھنا پڑے گا. اپوزیشن جماعتوں کو ورکنگ ریلیشن شپ کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کا کام ہے، فرض ہے، ذمہ داری ہے کہ ہم حکومت کا مخالفت کرتے رہے، اور ہم کسی صورت میں عزت اور برابری پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. اور جب تک عوامی نیشنل پارٹی کو معافی نہیں دیا جاتا ہے، آگے جانے کے جو طریقہ کار ہے وہ بڑے محدود ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی کے کنسرنز رسپانسبل، ذمہ داران طریقے سے ایڈریس کیے جائیں گے. ارباب چانڈیو پھر سنجے آپ. چیئرمین صاحب، میرے خیال میں آپ کا جو ووٹر ہے وہ بڑا سادہ ہے، عوام ہے. اس کو وزیر اعظم نے کہا ہے کہ وہ رات کو بھوکا سونے نہیں دیں گے، اور وزیر اعظم نے یہ نہیں کہا کہ ان کو کپڑا دیں گے، مکان دیں گے، گھر دیں گے، لیکن بھوکا نہیں سونے دیں گے. کیا گیس کے بغیر عوام رہ سکتی ہے؟ ایک تو تھینک یو سو مچ آفتاب چانڈیو صاحب. ایک مجھ سے رہ گیا پوائنٹ جو میں نے ضرور ذکر کرنا ہے. ہمارا ادر ایشوز میں وہ بھی ہے، ادر ایشوز میں جو وزیر اعظم صاحب نے ریپ وکٹمس کے لیے جس طریقے سے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ بھی آر ورتھی آف کانڈمنیشن. اور جو ہم نے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے وہاں بھی وزیر اعظم کو ذمہ دار طریقے سے، وزیر اعظم کی اپنی حیثیت ہے، کرسی کا حیثیت ہے، اور آپ پورا پاکستان کو ایک میسج دے رہے ہو، اور ریپ وکٹمس کے لیے غیر ذمہ دارانہ الفاظ استعمال کیے گئے تھے، اور اس کا کنڈمنیشن بھی ہمارا اس ڈاکیومنٹ میں ہے. آپ کا جو سوال ہے کہ پاکستان کے عوام، میں نے یہ کامنٹ نہیں سنا جو بھی وزیر اعظم نے دیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے عوام بھوکے سو رہے ہیں، پاکستان کے مزدور بھوکے سو رہے ہیں، پاکستان کے کسان بھوکے سو رہے ہیں، پاکستان کے چھوٹے تاجر بھوکے سو رہے ہیں. یہ ایک حقیقت ہے. It is a fact کہ food insecurity has decreased drastically historically under the current government. And since this government has come to power in today, 50% تقریباً پاکستان کا پاپولیشن کا 50% غذائی قلت کا شکار ہے، فوڈ انسیکیورٹی کا شکار ہے. This is a documented fact. Half of Pakistan's population has either cut down on the quality of the food that they eat or on the quantity of the food that they eat. تو پاکستان کے عوام بھوکا سو رہے ہیں عمران خان کی وجہ سے، PTIMF منصوبہ بندی کی وجہ سے. اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عام آدمی کے لیے، غریب آدمی کے لیے، محنت کش کے لیے، مزدور کے لیے، کسان کے لیے، طلباء کے لیے معیشت چلایا ہے. ہم نے امیروں کے لیے نہیں، غریبوں کے لیے اس ملک کا معیشت چلایا ہے. اگر ریلیف دلوانا تھا تو بے نظیر انکم سپورٹ کی صورت میں غریبوں کو دلوائی دی تھی. اگر ریلیف دلوانا تھا تو گندم کی سبسڈی کی صورت میں ہم نے کسانوں کو دلوایا تھا. اگر ریلیف دلوانا تھا تو لیبررز کو، اپنے ادارے کے مالک اور شیئر ہولڈرز بنانے کی صورت میں ہم نے ان کو دلوایا تھا. اور خان صاحب کی حکومت میں وہ غریبوں کو تکلیف میں ڈالتے ہیں اور امیروں کو ریلیف دلواتے ہیں. سنجے پوچھو، الگ ہوتا پوچھو. سنجے ہوتا کرنے کے بعد ایک ٹویٹ کیا گیا کہ ایک نیا کٹپتلی تیار کیا جا رہا ہے. اس کے فوری بعد یہ بات آئی، آپ کے پاس کیا اطلاعات ہے کہ نون لیگ اور مولانا فضل الرحمان کے اسٹیبلشمنٹ اور جو تیسری قوت ہے ان کے ساتھ رابطے ہیں کیا؟ کیونکہ ان کے پاس نہ ہم نے ماضی میں کسی رابطے پہ اعتراض کیا، نہ ہم نے کسی رابطے پہ کامنٹ کیا. کافی کچھ رپورٹ ہوا میڈیا میں، اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ میرا حق ہے کہ میں کسی دوسرا جماعت کو جواب دے کرے ان کے ایکشنز پہ. جی آزاد آپ پوچھو. یہ بتا دیں سر کہ معاشی پالیسیوں پر آپ نے کافی تنقید کی حکومت کی، اور اسٹیٹ بینک قانون کا حوالہ بھی دیا.
دیکھا یہ گیا ہے کہ جب بھی پیپلز پارٹی کو بھی حکومت ملی ہے تو پیپلز پارٹی بھی حفیظ شیخ کی طرح کوئی کٹ پتلی بینکوں کا کٹ پتلی ہم کہہ سکتے ہیں, IMF کا بندہ جو ہے وہ لے کر وزیر خزانہ بٹھاتی ہے. آپ کے پاس کیا ایسی معاشی ٹیم ہے کہ آپ پاکستان کی اس ڈوبتی ہوئی معیشت کو کس طرح سہارا دیں گے؟ کیا ویژن کیا ہے آپ کے پاس؟ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جس کا نہ صرف سیاسی منشور ہے اور سیاسی نظریہ ہے لیکن معاشی منصور اور نظریہ ہے. اور ہمارا معاشی اور منشور اور نظریہ کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے ہر دور میں معاشی پالیسیز چلائے تھے, چاہے وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا دور ہو, چاہے وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا دور ہو, اور چاہے وہ ماضی کے جو صدر زرداری کا اور پچھلے جو ہمارا وفاق میں حکومت تھا. اور the point is not کہ who is the prime minister, the point is who is making the policy, who is guiding the finance minister, who is negotiating on behalf of the people of Pakistan, who is insisting on guarding the interests of the people of Pakistan, and who is compromising and handing over the interests of Pakistan to بین الاقوامی قوتیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں پاکستان کی معیشت سنبھالتے ہوئے ہم نے ایکسپورٹس میں ریزلٹس دکھائے تھے اور ہم نے غریبوں کے لیے ریلیف بھی پہنچایا تھا. ہم نے PTI کی طرح اسٹیٹ بینک کو IMF کے حوالے نہیں کی. ہم نے پاکستان کے ادارے بین الاقوامی قوتوں کے ہاتھے میں نہیں ڈالا تھا. اور فرق یہ ہے کہ حفیظ شیخ صاحب ایک کٹ پتلی کا وزیر خزانہ ہے, اور جب حفیظ شیخ صاحب اور دوسرے دوست آپ کے پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر خزانہ تھے تو وہ ایک امپاورڈ عوامی حکومت کے نمائندہ تھا. ہم اس کو گائیڈ کر کے پیپل فرینڈلی پرو پیپل معاشی پالیسیز دیتے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ you went in the People's Party time from being a wheat importer to a wheat exporter. And in Imran Khan's time, so if you go from a wheat exporter to a wheat importer to a wheat exporter, it means کہ پاکستان کا کسان خوشحال بھی ہے, کہ پاکستان کا کسان اپنا مال نہ صرف یہاں مگر باہر بھی بیچ سکتا ہے. پر افسوس کہ عمران خان کے امپورٹ کر رہے ہیں, ہم گندم بھی امپورٹ کر رہے ہیں اور ہم کچھ نہیں بیچ رہے ہیں. تو اس سے پاکستان کی معیشت کو نقصان ہوتا ہے. تو جب آپ کسی حکومت کا معاشی پالیسیز کا جائزہ لیتے ہیں, آپ ان کے ریزلٹس بھی دیکھتے ہیں, آپ ان کے ریزلٹس بھی دیکھتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ کون پاکستان کی عوام کی مفاد, پاکستان کے مزدوروں کا مفاد کا تحفظ کر رہا ہے اور کون ہمیں بیچ رہا ہے. اور اس وقت پاکستان کے اداروں کو بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے, پاکستان کی ریاستی بینک کا خود مختاری پہ سودا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور جب پاکستان پیپلز پارٹی معاشی فیصلے لیتے تھے تو ہم پارلیمان کو آن بورڈ لیتے تھے, ہم IMF کو نہ صرف حکومت سے مگر اپوزیشن سے اور پارلیمان میں ہر سیاسی جماعت سے ان کا بات چیت کروا دیتے اور پاکستان کے مفاد میں پالیسی فیصلے لیے جاتے تھے. لیکن آج آپ محسوس کر رہے ہو, پاکستان کے عوام محسوس کر رہے ہیں کہ ان کے مفاد کی پالیسیز نہیں لیے جا رہے. چیئرمین صاحب, مہنگائی کے مارے عوام کو PGM میں بہت ساری امیدیں تھیں, لیکن عین وقت پہ PGM میں دراڑ پڑ گئی اور مولانا فضل الرحمان نے لال بار کینسل کر دیا. کیا پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان کے بیچ میں کوئی رابطہ ہے یا وہ کٹ گیا ہے؟ اور لانگ مارچ جو عید کے بعد ہونے والا ہے اس میں آپ شریک ہو رہے ہیں یا فون فلیٹ کریں گے؟ میں نے کوئی عید کے بعد کا کوئی مارچ کا نہیں سنا ہے. اور ہم پاکستان پیپلز پارٹی سیاسی جماعت ہیں, ہم JUIF کا بھی بہت عزت کرتے ہیں, BNP مینگل کا بھی بطور ایک سیاسی جماعت ہم اس کو عزت کرتے ہیں, نیشنل پارٹی کا عزت کرتے ہیں, مسلم لیگ نواز کا بھی. ان سارے چیزوں کے باوجود ہم عزت کرتے ہیں اور رسپیکٹ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ورکنگ ریلیشن شپ بہت ہی ضروری ہے. یہ ہمارا چوائس نہیں ہے. ورکنگ ریلیشن شپ is not an option, it is a responsibility. It is the responsibility of the parties in the opposition. It is the responsibility of the leader of the opposition. ہمارا کام ہے, جیسے آپ کا ایک جاب ڈسکرپشن ہے, آپ نے اپنا کام کرنا ہے, میرا کام ہے پارلیمان میں بیٹھے ہوئے ہر اپوزیشن کا فرد کا کام ہے کہ ہم اس حکومت کا مخالفت کریں.
चलो साहब ये बता दें, गुजारिश ये है कि शेख हसीब ने कल कराची में प्रेस करते हुए कहा है कि सिंध का शनाख्ती कार्ड सिंधियों के लिए होगा या नहीं होगा ये फैसला करेगा इमरान खान या कोई और करेगा। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? वो इंटीरियर मिनिस्टर है और वो जिम्मेदार है, वो नादरा के हवाले से ये बयान दे रहा है। और दूसरा, कराची में बैठे सिंध, कराची सिंध का हिस्सा है, मैं उसकी हवाले से बात कर रहा हूँ। और दूसरी बात ये सर कि IMF के हवाले से जो आपने बात की उसमें ये भी कंडीशन है कि जो NFC अवार्ड है उसमें सूबे अपने हिस्सा जो है वो पाक को देंगे। तो क्या सिंध गवर्नमेंट जो है इसमें से अपने हिस्से से गुजरा होगी? जहाँ तक IMF डील है उसका मुखालफत तो हम करते हैं बहुत की वजवात से। आई थिंक मैंने तफसील पे उसका डिमांड और उसका क्रिटिसिज्म आपके सामने रखा है। और जहाँ तक NFC अवार्ड है वो आपका आईनी हक है। जैसे आपका जीने का हक कोई छीन नहीं सकता, आपका आज़ादी का हक कोई छीन नहीं सकता, वैसे ही आपका वसाइल का हक आपसे कोई नहीं छीन सकता। क्या कल इमरान खान IMF के साथ मुआहिदा कर सकते हैं कि आपका घर वो लेंगे, आधा IMF का होगा आधा आपका होगा? ये हो नहीं सकता, ये गैर आइनी कदम होगा। और इसका हम हर मौके पे हर जगह पे उसका मुकाबला करेंगे। हम जानते हैं कि मुकाबला कैसे किया जाता है। और इस किस्म के फ़ैसले जो गैर ज़िम्मेदाराना फ़ैसले हैं, जो अवाम के और मुल्क के मफाद को अंडरमाइन करके किए जाते हैं, जिसकी वजह से हम बहुत तनकीद करते हैं। जहाँ तक शेख साहब की स्टेटमेंट है, वज़ीर आज़म इमरान खान का फ़ैसला नहीं है कि कौन पाकिस्तानी है और कौन नहीं है। और दिस इज़ ऑब्वियसली अ पर्पसली प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट टू एलियनेट द पीपल ऑफ सिंध। सिंध तो पाकिस्तान बनाया। अगर आज इमरान खान पाकिस्तानी है तो सिंध असेंबली की रेजोल्यूशन की वजह से है। और सिंध बाबल इस्लाम है। अगर पाकिस्तान इस्लामी रियासत है तो सिंध की वजह से है। हम इस किस्म की तनकीद, इस किस्म की गैर ज़िम्मेदाराना, बेवकूफ़ आना, इडियोटिक स्टेटमेंट्स को ना सिर्फ कबूल नहीं करते हैं मगर एक्सपेक्ट करते हैं, होप करते हैं कि आप सबको महसूस हो कि इस किस्म के बयान देना का वजह क्या है। सर ये मेरा बलोच भाई है, फिर वो मेरी बहन पूछ ले, आप पूछ ले पहले। विमेंस राइट्स के हवाले से आप एक फीमेल जर्नलिस्ट को सवाल करने दें मेरे से। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। वो दूसरी तुम्हारी बीवी है बेटा, तुम पूछ चुके हो। और पंजाब में व्हाटएवर हैपेंड इन पंजाब, तो उस वक्त क्या पीपल्स पार्टी ने PDM के फोरम पे ये रिजर्वेशन का अपने इजहार किया था? उस वक्त आवाज उठाई गई थी, लेकिन तासुर जरूर ये है कि हमने गेन करने के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने होते हुए, आई स्पोक टू मौलाना। The point is, obviously, we have a lot. There are a lot of concerns. बात यह है कि अगर हमने रेस करना है तो हम आपस में ज़रूर रेस कर सकते हैं। कोई भी मुझे फ़ोन कर सकता है, मैं भी फ़ोन कर सकता हूँ। That is how alliances work. That's how parties work within themselves and even as a broad alliance for any specific goal. But to do opposition of the opposition, that is unacceptable. And Noon League will have to decide कि क्या वो इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट का मुकाबला करना चाहते हैं या बिलावल भुट्टो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला करना चाहते हैं। ये बता दें कि CC के इजलास के बाद जो फैसले सामने हैं उससे ही लग रहा है कि PDM का धर्म तख्ता तो हो गया है। पीपल्स पार्टी और दीगर जो अपोजिशन जमातों ने ये ज़हरी तौर पर तैयार हो गए कि आप जो है ना वो आने वाले इंतखाबात तक की तैयारी करें। तो क्यों ना पीपल्स पार्टी इंतखाबी इस्लाहात की तरफ जाने की क्या कोशिश कर रही है? खासतौर पर जो गवर्नमेंट है वो बार बार ये कह रही है कि इंतखाबी इस्लाहात की तरफ आ जाएं। क्या पीपल्स पार्टी का प्रोग्राम है कि आइंदा आने वाले इंतखाबात साफ, शफाफ और गैर जानिबदाराना? ये मेरा ख्याल में हर जमात जो PTM में है, वो जो अपोजिशन में है, उनका ये ख्वाहिश है कि इलेक्शन साफ और शफाफ हो। और मैंने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा और मैं समझता हूँ ये सारे के सारा अपोजिशन, क्या आप अपने आप को PDM कहो या जो भी कहो, अपोजिशन तो हमने करना है ना। इमरान खान को हमने रोकना है, PTIMF डील का हमने मुकाबला करना है। तो जब भी ये फ़ैसले लिया जाता है
کہ کچھ جماعتوں نے اپوزیشن سے اپوزیشن نہیں کرنا اور انہوں نے پی ٹی آئی کے اپوزیشن کرنا ہے، تو پورا اپوزیشن کے لیے آسانی ہوگا.